بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے۔ ایک روز یہ ابو جہل کی تحریض و ترغیب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں آپ کو ایک صحابی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور دیکھ کر ان صحابی کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے کو جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے کہا، اچھا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ان کو ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور ان کو زمین پر گرانا چاہا کہ گلا دبا دے۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ایک خاص اثر ان کے دل پر ہوا اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے کر آئی جس میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھے، مگر ان کی بہن نے فوراً کہا، اے بھائی، اس کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد قرآن شریف ان کو سنایا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت تھی۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم آپ کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور جس سر میں کفر بھرا ہوا تھا اب اس میں اسلام سما گیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معانقہ کیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ، ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ پھر جبریل امین مبارک بات دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس نازک اور پرخطر وقت میں مسلمان ہوتے ہی آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور کافروں کے سامنے چند اشعار نظم کر کے پڑھے۔ کافروں نے ان کو گھیر لیا، لیکن باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے بھی کافروں کو مارا۔ قریب تھا کہ کافر ان کو شہید کر دے کہ عاص بن وائل نے آ کر چھڑایا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ مکہ مکرمہ کا طواف کیا اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کا بیوہ کرنا اور بچوں کا یتیم کرنا منظور ہو تو اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ جواب دیتا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ Thanks for watching عزیر وائس. Like and share and subscribe. Press the bell icon.